السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میری بات ہوئی ہے، یہ قاری احمد حسن جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، حالانکہ یہ رافضی ہے، شیعہ ہے۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث معتبر ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا اکابر ہے ہی نہیں ہے کہ جس نے اس کے عقیدے کے مطابق کوئی کتاب لکھی ہوئی ہو۔ اس کا کوئی اپنا ابھی تک اکابر ہی نہیں ہے۔ یہ تو فرضی طور پر بخاری شریف پڑھتا ہے، مسلم شریف پڑھتا ہے، جو اس کے مطلب کی ہوتا ہے یہ لے لیتا ہے، نہیں تو پھر جب بخاری شریف سے خود یہ حوالے دیتا ہے، لیکن جب اس کو حوالے دیا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے وہی حدیث جس میں ان کے لیے ایسی اور ویسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور توہین کرتا ہے کتابوں کی۔ ٹھیک ہے نا؟ کبھی قرآن کی بات کرتا ہے، جب قرآن سے جواب دو تو حدیث پر آ جاتا ہے، حدیث سے جب جواب دو تو قرآن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بندروں کی طرح اچھلتا ہے۔ میں نے اس کو 1.5 سال سے لگ بھگ 1.5-2 سال ہو گیا چیلنج کیا ہوا ہوں کہ ہر منٹ کے بدلے میں اس کو 1000 روپیہ دوں گا، اگر یہ علمی بات کر لے خاموشی سے، یہ میرا بات سنے، میں اس کی بات سنوں گا، مگر یہ اس پر تیار نہیں ہوتا ہے، بڑبڑ صرف کرنے لگتا ہے۔ اس کے لوگ جب اس کو کوستے ہیں کہ علی خان جو آپ کو چیلنج کر رہا ہے اس کا جواب کب دو گے، تو یہ لگاتا ہے فون، لیکن بڑے حساب سے مطلب بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، کسی بھی حساب سے کر کے 1-2 وائس ڈال سکے۔ یہ چلاتے رہتا ہے کہ تاکہ ہماری آواز جو ہے وہاں سامنے والے کو اس کے چینل پر سنائی ہی نہ دے صحیح طرح سے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ حالانکہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، جس کو چاہیے وہ جب چاہے میرے پاس کال کر سکتا ہے، کوئی بھی رافضی ہو، شیعہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں تمام آڈیو میں بولتے رہتا ہوں کہ ویڈیو نمبر 110 ضرور دیکھیں۔ کوئی بیمار حال ہو، کینسر یا بلڈ کینسر، ٹیومر وغیرہ جو بھی ہے، بڑی سے بڑی کوئی بھی بیماری ہو، وہ ہمارے پاس کال کر سکتے ہیں، اس کا علاج ہو جائے گا۔ کسی کی بہن بیٹی اگر غلط راستے پر جا رہی ہو اور نہیں واپس آ رہی ہو صحیح راستے پر، تو اس کا بھی علاج ہے، انشاءاللہ صحیح راستے پر چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے دور میں اپنا ایمان بچائیں ایسے رافضیوں سے، شیعوں سے، اور کچھ چھپے ہوئے جو فرضی بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اس چینل پر تمام لوگوں کا خلاصہ آپ دیکھیں گے، چاہے وہ فرضی بریلوی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سمجھ رہے ہو نا، کوئی بھی بد مذہب ہو۔ آج کے دور میں جیسے یہ صوفی جلال الدین اختر نظامی، طاہر رضا، نور حسن، رفایت علی، یہ جیسے جو فرضی بریلوی جو ہمارے اکابروں کا ہی نام لیتے ہیں، اپنا نام چمکاتے ہیں، اسی سے چندہ بٹورتے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر تعلیم دیتے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کر تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پروف ہے، جب چاہے مناظرہ کریں۔ آج میں 9 مہینے سے ان کو للکار رہا ہوں، مگر یہ باطل ہیں، اسی لیے تو بلینک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، نہ مناظرہ کرتے ہیں، بہانے بازی صرف کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حق پر ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، کہ دنیا میں وہ کسی بھی میدان میں بول سکتا ہے، اور میں بول رہا ہوں، اور یہ ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اوقات نہیں ہے کہ جو مناظرے کو کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکیں، یہ لوگ قبول کر سکیں۔ آگے اس کی آڈیو سنیں آپ لوگ، اور اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ سے جو ہے حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، ہاں، قاری احمد حسن مولائی۔ ہاں قاری احمد حسن مولائی، کون؟ علی خان بات کر رہا ہوں، فون کیا تھا نا تم نے؟ کیوں؟ اب تم نے کیا تھا، اب مجھے کیسے معلوم کیوں؟ بتایا جا کیا تم نے؟ بات کرنی ہے، بولو۔ آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی یا کافر فاسق فاجر کہا ہے؟ وہ تو حضور نے اور اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس حدیث کی شرح حدیث کی شرح مجھے آپ سے نہیں سیکھنی ہے۔ آج کے 1450 سال کے اندر اہل سنت میں سے کسی نے کہا اللہ ہے؟ نے قرآن میں جہنمی کہا ہے، اور رسول نے حدیث میں جہنمی کہا ہے۔ جو اللہ کی بات اور رسول اللہ کی نہ مانے، اور جو معاویہ کو جنتی حق پر مومن کہے، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ اگر تم معاویہ کو جنتی کہتے ہو، حق پر کہتے ہو، مومن کہتے ہو، تم بھی جہنمی ہو، کافر ہو، مرتد ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، چالو رکھو فون۔ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تمہاری بینڈ بج گئی، دے دیتا ہوں 20 دلائل۔ تمہارے بینڈ بج گئی بھائی۔ اللہ بڑا ہے، رسول بڑے ہیں، یا حسن بڑے ہیں؟ تم اللہ کی رسول کی تو مان نہیں رہے، حسن کی بات کر رہے ہو۔ حسن نے تو اس کو جہنمی کہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جہنمی کہا اس نے، کافر سے مولا حسن نے اس کو حرامی اور جہنمی کہا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔
اگر حق باطل کی پیروی اسی لیے معاویہ جہنمی ہے اور آسمان میں کوئی چیز اگر حضرت امام حسن اس کی بات کر لیتے تو زمین آسمان کچھ بھی نہ رہتا. باطل پر اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین آسمان ختم ہو جائے گا. کیونکہ امام حسن ہے حق, اور اگر امام حسن معاویہ کی بات کر لیتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ چاند نہ سورج ستارے, دنیا ختم ہو جاتی. دنیا کا برقرار رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن نے بات نہیں کی ہے. یہ بتاؤ کہ معاویہ نے امام حسن کو کیا سمجھ کر سلوک کی تھی؟ سنو اسی معاویہ نے امام حسن کو حق پر سمجھا تھا کہ باطل پر سمجھا تھا؟ میرا جواب تم دے نہیں سکتے. قیامت تک تم معاویہ کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. اور حدیث نمبر 4662 لعنت اللہ علیہ حرامزادے نے مولا حسن کو حق پر سمجھا تھا کہ باطل پر سمجھا تھا؟ 97 مرتبہ یہ جواب تم دے ہی نہیں سکتے قیامت تک. میں بتا رہا ہوں, میں معاویہ ملعون حرامزادے جہنمی نے مولا حسن کو حق پر سمجھا تھا یا باطل پر سمجھا تھا؟ کی اوقات نہیں ہے یہ علمی بات کر لے. معاویہ حرامزادے ملعون جہنمی نے مولا حسن کو حق پر سمجھا تھا یا باطل پر سمجھا تھا؟ یہ بتا دو. یہ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس سوال کا جواب دو, ورنہ جہنمی ہو, حرامی ہو, تم مولوی زنا ہو, کافر ہو. حضرت امیر معاویہ مولا حسن کو معاویہ حرامزادے جہنمی کافر نے کیا سمجھا تھا؟ اپنا مولا حسن کو امام حسن کو معاویہ حرامزادے نے کیا سمجھ کر سلوک کی تھی؟ بیعت کیوں کی؟ مولا حسن کو معاویہ حرامزادے لعنت اللہ علیہ جہنمی نے کیا سمجھ کر سلوک کی تھی؟ بیعت کیوں کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ؟ جھوٹ بولتے ہو تم, کافر ہو. اس لیے کافر جو یہ کہے کہ مولا حسن نے معاویہ کے ہاتھ بات کی وہ کافر ہے, وہ جہنمی ہے. مولا حسن کا بیعت کرنا, رسول کا بیعت کرنا, اس کا مطلب یہ ہے تم رسول کی بیعت معاویہ سے کرا رہے ہو. رسول نے معاویہ کے ہاتھ بیعت کی, کسی نے کہا کہ بیعت نہیں کی. ہاں تم نے رسول کو مانتے ہو, خدا کو مانتے ہو, اہل بیت کو مانتے ہو. تم معاویہ حرامزادے ملعون جہنمی کافر کو مانتے ہو. کالا پی لے گا علی خان حرامزادے کافر مرتد جہنمی مولا حسن نے معاویہ کے ہاتھ بیعت نہیں کی, نہ وہ کر سکتے ہیں. پوری دنیا کا کوئی بھی شیعہ ہو, پوری دنیا کا کوئی بھی شیعہ ہو, مجھ سے مناظرہ کر کے اگر جیت لے, ہر منٹ کے بدلے 1000 روپیہ دوں گا. یہ بڑھائے گا یہ شیطان نہیں بلکہ چمار کی اولاد ہے. میرے پاس خوب ہے, یہ چمار کا بچہ ہے, چمار سمجھتے نا, وہ ہے یہ. رکھ دے فون.